کتاب کا اتارا جانا من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ یہ وہ شروع کا مضمون کہ پھر اس بات کو سمجھو، اب تک تم نے اتنی صورتیں پڑھی، کیا سمجھے حوامیم سے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کو کوئی دوسرا اتار سکتا ہی نہیں، یہ کسی دوسرے کا کلام ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ کا پڑھ کر کے دیکھ لو۔ دیکھیے نا، آج بھی کوئی آدمی کوئی غزل لکھے اور بعد میں غالب کی غزلوں میں گھسا دے اور وہ کہے کہ یہ بھی غالب صاحب نے غزل کہی ہے، ایک دو شعر پڑھنے کے بعد بعض وقت آدمی کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، کچھ تو شرم کر، کیا تیرے یہ شعر ہیں، یہ بھدے قسم کے، غالب کی شاعری سے اس کا کوئی میل ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ریشم کے کرتے کے ساتھ آپ نے ٹاٹ کا پیوند لگا دیا ہو۔ تو قرآن جس طرح شاعر کا کلام بتاتا ہے کہ یہ فلاں کا کلام ہے، اسی طرح قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مالک الملک کا کلام ہے، یہ کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارا جانا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ اس کے آخری رکوع میں ایک بات آ رہی ہے کہ جہنم کے گرد لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، وہاں جاسیہ کا لفظ ہے، وہ اتنا خطرناک منظر ہے کہ پوری سورت کا نام ہی سورۃ الجاسیہ، لیکن اس میں اللہ کی توحید کو عجیب انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ عجیب انداز سے کیسے؟ توجہ، اور آپ دیکھتے جائیے یہی ہوگا۔ پہلے رکوع کے اندر اس کی توحید کے اجمالی دلائل، اجمالی مختصر طور پر دلائل، اور دوسرے رکوع کے اندر اس کی توحید کے تفصیلی دلائل، اور تیسرے رکوع کے اندر اس بات کا جواب کہ شرک کی وبا پیدا کیسے ہوتی ہے، کیوں لوگ مشرک ہو جاتے ہیں، یہ تیسرا رکوع، اور چوتھے رکوع کے اندر شرک کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہیں فرمایا جاسیہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے جہنم کے کنارے مشرک۔ یہ عجیب مضمون اس سورت کا، ہر سورت کی ایک الگ شان ہے، اس کی بھی ہے الگ شان۔ حامیم، تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارا جانا من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیمی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض اور بے شک زمین میں، لآیات ضرور بضرور نشانیاں ہیں۔ اب کس کی نشانی؟ چار باتیں وہ اکٹھی کرو۔ پہلے اس بات کی نشانی کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں وجود باری تعالیٰ کی نشانی۔ دوسرے اس بات کی نشانی کہ وہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے، توحید کی نشانی۔ تیسرے اس بات کی نشانی کہ وہ قادر مطلق ہے، اور چوتھے اس بات کی نشانی کہ جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے حساب کتاب لے سکتا ہے۔ آیات، نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ للمؤمنین، جو ماننے والے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہمیں دیکھا ہی کچھ نہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہارے پیدا کرنے میں بھی، وما یبث من دابہ، اور اس میں بھی یبث جو پھیلاتا ہے، وہ من دابہ زندہ چیزوں کو، کیا کیا زندہ چیزیں کائنات میں پھیلا دیں۔ آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین کرتے ہیں۔ دو نشانیاں۔ تیسری، واختلاف اللیل، اور رات کے مختلف ہونے میں، والنہاری، اور دن کے مختلف ہونے میں، وما انزل، اور اس میں جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، اوپر سے، من رزق، روزی جو اتاری، اس روزی کے ذریعے سے، احیا، زندہ کیا اس نے، بھی اس کے ذریعے سے، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد۔ اس روزی کے اتارے جانے میں نشانی ہے، لیکن یہ روزی کیا ہے جس کو اتارا گیا اوپر سے؟ بولیے نا، وہ روزی جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا گیا، تو روزی بول کر مراد کس کو لیا؟ بارش کو، کیونکہ بارش کے بعد روزی پیدا ہوتی ہے، تو گویا مسبب کو بول کر سبب مراد لیا گیا۔ وما انزل، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، اوپر سے، من رزق، روزی کو، فاحیا، یعنی بارش کو، پھر زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مرنے کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے گھمانے میں۔ بارش کیسے برستی ہے؟ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، ان ہواؤں کے گھمانے میں، آیات، نشانیاں ہیں قدرت کی، لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں، پہلے موقع پر فرمایا تھا ہیں اللہ کی توحید کی نشانیاں مگر ان کے لیے جو مانتے ہیں، دوسرے فرمایا ہیں توحید کی نشانیاں مگر ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں، اب فرمایا ہیں توحید کی نشانیاں مگر کن کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی عقل ہی کرائے پر دے دی، وہ کیا سمجھیں؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا
یہ قدرت کی نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، یہ قرآن کی نشانیاں خود اس کی توحید کو بتا رہی ہیں۔ نتلوہا، ہم ان آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، علیکا آپ کے سامنے، بالحق، حق کے ساتھ، فبأی حدیث، تو کون سی بات پر، بعد اللہ، اللہ کی بات کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی بعد اللہ سے میں نے کہا کہ بعد حدیث اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے بعد بھی کر سکتے ترجمہ۔ جب اللہ کا یہ کلام آ چکا، اللہ نے تم کو بتا دیا یہ میرا کلام ہے، اور یہ آیتیں آ چکی ہیں، وہ قدرت کی نشانیاں تم دیکھ چکے ہو، ان سب کو تم نہیں مانتے، اے انسانوں پھر بولو کس کو مانو گے؟ ویل، بربادی ہے، لکل افاکن، ہر اس آدمی کے لیے، افاکن، جو مہا جھوٹا، گپی، ایسی گپ ٹھوکتا رہتا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ جو ان آیات سے سبق نہ حاصل کرے اور ایمان قبول نہ کرے، کون ہے وہ؟ افاک، بہت زیادہ گپ ٹھوکنے والا۔ افک سے آیا نا، افک کے معنی کیا تھے؟ وہ جھوٹ جس کو کیا کہتے تھے؟ سفید، میں نے کہا کالا جھوٹ، جس میں سفیدی کا نام ہی نہیں، بے سر و پر کا جھوٹ، جس کو ہمارے بولتے ہیں ٹر مار رہا ہے۔ ویلن، بربادی ہے، لکل افاکن، ہر ایسے آدمی کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، اثیم، گنہگار ہے۔ اور اشارہ کیا کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا وہ سب اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یسمع، سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، تتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس کے سامنے، ثم یصر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، میں نہیں مانوں گا، سنا سب کچھ، کہا پنچوں کی بات سر آنکھوں پر نالا اپنے جگہ گرے گا۔ کأن لم یسمعھا، کان کے معنی ہم پیچھے پڑ چکے، اور یہ بھی میں نے آپ کو آسان بات بتا دی، کان مخفف من المثقلہ وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں کأن ہو تو تب بھی معنی گویا کہ، کأن ہو تو تب بھی معنی گویا کہ، یعنی دوسرے لفظ معنی میں آیا ہی نہیں قرآن میں۔ اسی طریقے سے کم کا لفظ ہے، دیکھیے کم کے دو معنی ہیں، کم کے معنی کتنا ہے، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ کم کے معنی کتنے ہی۔ قرآن پاک میں کتنے ہی کے معنی میں آیا ہے، کتنے کے معنی میں آیا ہی نہیں، اس لیے آپ عوام کو ایک ہی معنی یاد کراؤ، کم کیا معنی ہے بھائی؟ کتنے ہی، اور جیسے دیکھیں وہ سمجھ جائیں گے بھائی کم کا معنی کتنا ہی ہے نا۔ کم ہمیشہ خبریہ آیا ہے، استفہامیہ آیا ہی نہیں قرآن پاک میں۔ کأن، گویا کہ، لم یسمعھا، اس نے سنا ہی نہیں اس کو، فبشرہ، خوشخبری دے دیجئے ایسے آدمی کو بھی، عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب جان لیتے ہیں وہ، من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، شیئن، کسی چیز کو، پہلے تو سنتے نہیں، لیکن اچانک کوئی چیز کان میں پڑ گئی، کوئی آیت، تو کیا کرتے ہیں؟ اتخذھا ھزوا، بنا لیتے ہیں اس آیت کو مذاق کرنے کا ذریعہ، مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں جی قرآن پاک میں ایسا ہے اور ایسا ہے، مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، ایک باہری طبقہ آج ہے جو قرآن پاک پر اعتراض کرتا ہے، آپ گھبرا جائیں گے، انہوں نے تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کی ہے، بڑا مطالعہ کیا، کچھ نہیں، چند مقامات کو انہوں نے دیکھا، ان کو مذاق کرنے کا ذریعہ بنایا، لوگوں پر اعتراض کرنے کا ذریعہ، دائیں بائیں ان کو کچھ معلوم نہیں بیچاروں کو، رٹے ہوئی چیزیں، چند چیزیں۔ ان سے کہیں آپ نے پڑھا قرآن پاک؟ کہتے ہاں پڑھا، ہم سنائیں گے سورہ کافرون، ہم سنائیں گے فلانی جگہ۔ اچھا یہی صورت ہے ایک، اور کوئی صورت تم کو یاد نہیں ہے؟ اولئک، یہ وہ طبقہ ہے، لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پورا قرآن جو پڑھے گا وہ ایمان لائے بغیر رہے گا ہی نہیں، ان کو مخصوص مقام بتائے جاتے ہیں صرف اعتراض کرنے کے لیے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم، اور نہیں کام آئے گا، عنہم، ان کے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہیں کام آئے گا ان کے، ما، وہ، اتخذوا، جو بنائے انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، حاجت روا، مشکل کشا، کام بنانے والے، وہ بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب الحمدللہ ہم آخر میں پہنچ گئے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ ایک ہے قرآن پاک کی گہرائی حاصل کرنا جس سے ہم نصیحت حاصل کریں، وہ تو علماء کا کام ہے، وہ اس میں اگر عوام گھسے گی تو حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایسے لوگ جن کو الف اور با کا معنی نہیں آتا ہے تو وہ بھی کمر کس کر کے لگ جائیں گے قرآن سے مسئلے نکالنے کے لیے، تو فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن صرف قرآن پاک کے نصیحت کا پہلو، احکام کی تو 540 آیتیں کھینچ تان کر کے، باقی قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ نصیحت کا پہلو کہ ہر پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس لحاظ سے قرآن بہت آسان ہے۔ دیکھیے وہ پرانے الفاظ آ رہے ہیں،
پہلے صفحے میں ہم نے پڑھا تھا عذاب عظیم، آج وہی آ رہا ہے پہلا لفظ۔ 25% الفاظ ہیں جو نئے آتے ہیں، 75% بس پہلے پارے کے واپس آتے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس پہلو سے قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ ہے ہدایت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہے، مِن رِجْزٍ، اب عذاب جڑا ہوا ہے علیم کے ساتھ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بیچ میں ہے مِن رِجْزٍ، رجز کا دردناک عذاب ہے۔ رجز کا معنی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ عذاب، کیا کمال کیا آپ نے، سیء العذاب، بدترین عذاب، اسی کا شاہ عبد القادر نے کمال ترجمہ کیا۔ ان کے لیے ہے بلا کا دردناک عذاب۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن کی بلاغت کے اعتبار سے اردو میں اس سے بہتر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے بعد جو تراجم ان کے ترجمے شاہ ولی اللہ کے ترجمے کے مطابق تھے وہی معتبر مانے گئے، اور جن لوگوں نے ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کی، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، ان کے ترجموں کو پڑھا بھی کسی نے نہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی سخر، اب پہلے رکوع کے اندر اجمالی توحید کے دلائل، تو اب کیا شروع ہوئے؟ تفصیلی توحید کے دلائل۔ اس لحاظ سے میں نے کہا یہ بالکل انوکھی صورت۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی جس نے سخر، مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجریا تاکہ چلیں، الفلک کشتیاں، فیہ اس میں، بامرہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اللہ نے سمندر کو ایسا بنایا کہ کشتی اس پر چل سکے، تم کو ایسا دماغ بنایا کہ تم کشتی بنا سکو، تم کو ایسا دماغ دیا کہ کشتی چلا سکو، مگر چلتی تمہارے سے نہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل کو، حلال روزی کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ جب رزق حلال نصیب ہو تو تم اس پر شکر کرو۔ اللہم اجعلنا فی عبادک الشاکرین، اللہ ہم کو شکر گزار بندوں میں بنائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ وسخر، اور مسخر کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، ما ان تمام چیزوں کو، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، یعنی ساری چیزیں آسمانوں کی تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، وما فی الارض، اور ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں، جمیعاً ساری کی ساری چیزیں اللہ نے لگا دی، تمہارے لیے مسخر کر دی، ہی امن ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی ہی امن میں نے الگ جملہ بنا دی، اس میں آسان ہے، یا اپنی جانب سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہی چار چیزیں، آیات، اللہ کے ہونے کی نشانی ہے، اس کے ایک ہونے کی نشانی ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی ہے، اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی بھی نشانی ہے۔ لقوم، ایسے لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جن کی غور و فکر ہی مر گئی، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، یغفروا، معاف کر دو، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، جو امید ہی نہیں کرتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ بڑی اہم بات ہے، ایمان والوں سے کہیے، مکی صورت ہے، تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کیا کیا تمہیں سزائیں دے رہا ہے، لیکن درگزر کرو ان کو ابھی۔ کیوں؟ لا یرجون، یہ امید ہی نہیں کرتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ اللہ کے دنوں، یہ لفظ پیچھے گزر چکا سورہ ابراہیم میں، تو کیا مانا تھا؟ وہ دن جس میں اللہ نے نافرمانوں پر بھاری عذاب نازل کیے، وہ دن جس میں اللہ نے فرما برداروں کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ان کو ایسے دنوں کا خیال ہی نہیں کہ جو دن فرعونیوں پر اور عادیوں پر اور سمودیوں پر آئے تھے، وہ دن ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے درگزر کرو، یہ تو قابل رحم لوگ ہیں، ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہے۔ جس طرح شرابی ہے تو لوگ شرابی سے نفرت کرتے ہو، تو قابل رحم ہے بیچارہ، اس کو گندی عادت لگ گئی۔ لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ، قومن، ایسے لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، اس لیے قیامت بپا ہوگی۔ من عمل صالحا، جو بھی کوئی کرے گا نیکی کا کام، فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء، اور جو کوئی کرے گا برا کام، فعلیہا، تو اس کا وبال پڑے گا، علیہا، اس پر، یعنی اس کی جان پر۔ ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور جو کچھ آج قرآن کہہ رہا ہے، یہ توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے،
اور یہ احکام پیش کر رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم دے چکے بنی اسرائیل. اور اس سے اگلی صورت میں بالکل پہلے رکوع میں آئے گا کہ آپ کوئی انوکھے رسول ہیں؟ آپ کیا کائنات میں پہلے رسول ہیں؟ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں. آپ سے پہلے تو 1,24,000 کم و بیش نبی گزر چکے ہیں. اتنے نبیوں کی نبوت پر اعتراض نہیں ہوا تو آپ پر کیسے اعتراض ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب بھی عطا فرمائی، تورات، انجیل اور زبور، والحکم، اور ان کو حکم بھی عطا ہوا، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت بھی، یا یہ ہے کہ احکام عطا ہوئے، والنبوۃ، اور ان کو نبوت ہم نے دی، ورزقناہم، اور ہم نے ان کو روزی دی، من الطیبات، پاک چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر، سب پر ان کے زمانے میں ان کو فضیلت دی. اس لحاظ سے کہ اتنی کتابیں اور اتنے نبی ایک ہی قوم میں آئے، اس لحاظ سے تو ساری قوموں پر ان کو فضیلت ہے. وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو بینات، واضح چیزیں، من الامر، امر میں سے واضح چیزیں دی. بینات کے معنی واضح، صاف صاف، مطلب دین کی صاف صاف باتیں ان کو دی. تو امر سے مراد کیا ہے؟ دین. اچھی طرح یہ سمجھ لیں، دین کی صاف صاف باتیں. اب باتوں کو بھی کھول کے ترجمہ کیے، ہم نے ان کو دین کے صاف صاف احکام دیے تھے. اس دور میں دین کے صاف احکام ان کو دیے، اب تم کو دیے گئے ہیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ فَمَخْتَلَفُوا، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر من بعد ما، اس کے بعد کہ آ چکا تھا ہم ان کے پاس العلم، علم. بعد میں جو اختلاف ہوا، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، زانی کو رجم کیا جائے یا اس کے منہ کو کالا کیا جائے. اختلاف ہوا یہودیوں میں، ہم چھٹے پارے میں پڑھ چکے، آپ کے پاس بھی آئے، کچھ کہنے لگے کہ منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، شہر میں گھماؤ، بس اتنا کافی. کچھ نے کہا نہیں، ان کو رجم کرنا ضروری ہے. یہ جو اختلاف ہوا ہے جہالت کی وجہ سے ہوا، کہا نہیں علم آنے کے بعد ہوا، معلوم ہے تورات میں یہ ہے، تو کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے. ہائے رے ضد، یہ ضد عجیب چیز ہے. بس آدمی ایک بات ٹھان لیتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے رات کے 12 بجے ہیں. کیوں؟ کہتا ہے میرے منہ سے نکل گیا نا ایک مرتبہ رات ہے. ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن. مگر فیصلہ تو دنیا میں بھی ہو چکا، کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. دنیا میں جو فیصلہ ہوا صرف بول کر کے ہوا، جس کو علمی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نظریاتی فیصلہ ہے، یہ تھیوری کا فیصلہ ہے. اور قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا، پریکٹیکل فیصلہ. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعہ، ثم جعلنا، پھر بنایا ہم نے، مقرر کیا ہم نے، کہا آپ کو، علی شریعۃ من الامر. یہاں پر بھی امر سے مراد کیا ہوگا؟ دین. معاملے کے ایک خاص قانون پر ہم نے آپ کو کھڑا کر دیا، تو معاملے سے مراد دین. ہم نے دین کا ایک خاص قانون آپ کو دیا، فاتبعھا، تو آپ اس کے پیچھے چلیے. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے وغیرہ، یہ احکام ہم نے آپ کو عطا کیے. ولا تتبع، اور ان احکام کے مقابلے میں مت پیچھے چلیے، اہواء، ان لوگوں کی خواہش کے، الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جاہل ہیں. گویا اللہ کے قانون کے مقابلے میں جتنے بھی قانون بنائے جائیں، جتنے بھی احکام بنائے جائیں، وہ بنانے والے سب جاہل، اور وہ قوانین جاہل کے ہیں، جہالت کے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا دین کے اس روشنی کے بعد جہالت کی اندھیری کو تلاش کرتے ہو؟ انہم لن یغنوا، بے شک وہ، لن یغنوا، ہرگز کام نہیں آئیں گے، ان کا آپ کے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. وان الظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم اولیاء بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، کس بارے میں؟ اور گمراہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو یہی گمراہی کی پٹی پڑھا رہے ہیں. ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو مومن کا دوست کون ہے؟ واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. تبھی تو اپنے دوستوں کو یہ قوانین دے رہا ہے، یہ نعمت دے رہا ہے. قرآن پاک کی نعمت کیا اس کا کرم ہے. ھذا بصائر، یہ آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں. ھذا کا مشار علیہ کون ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن. بصائر، بصیرتن کی جمع، روشنی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اور بصیرہ کون سی روشنی؟ جو دل میں روشنی پیدا کرے. دل دے دیوے دی روشنائی، جاندی وچ زمینہ. اللہ میاں محمد رحمۃ اللہ نے کہا، دل روشن ہو، آنکھ اندھی بھی ہو، کوئی فرق نہیں کہاں پڑتا. دل دے دیوے دی روشنائی، جاندی وچ زمینہ. ھذا بصائر، یہ آنکھوں
آنکھیں کھولنے والی، دل میں روشنی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں یہ قرآن پاک کی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور یہ سراپا ہدایت ہیں، ورحمتن اور یہ سراپا مہربانی ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ سراپا کس کا ترجمہ ہوا؟ ہدن مصدر کا، اس میں تاکید ہے۔ ام حسب الذین تو کیا کیا یہ حسبہ کے لیے بھی میں نے ضابطہ بتایا، متصلہ منقطعہ، اس جھنجٹ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیے کہ کے معنی یا، لیکن کب؟ جب بیچ میں آئے، اور آئے شروع میں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا، یاد ہو گیا؟ شروع میں آیا ہے تو معنی کیا حسیبہ گمان کیا، الذین ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کمائی کی، السیئات برائیوں کی، جنہوں نے برے کام کیے، ان نجعلہم کیا گمان کرتے ہیں یہ نافرمان اور یہ گنہگار لوگ، ان کے نجعلا بنا دیں گے ہم ان کو، کالذین ان لوگوں کی طرح، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، سواء اس حال میں کہ برابر ہوگا، محیاہم ان کا جینا، مگر یعنی دونوں زندگی میں برابر رہے، بلکہ مالدار تو ٹھاٹ باٹ اور مزے مارتے رہے نافرمانی کے باوجود، اور فرما بردار اگر غریب تھے تو بیچارے پریشان رہے، تو زندگی بھی برابر ہو گئی، ومماتہم اور مرنا بھی برابر ہو گیا، نہ مظلوموں کا یہاں کوئی پوچھنے والا، نہ وہاں کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا، دونوں برابر ہو گئے۔ اگر ایسا ہی تم سوچ رہے ہو تو ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گیا۔ وخلق اللہ السماوات اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق با مقصد پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، ولتجزا اور کیا مقصد ہے؟ تاکہ ساری کائنات انسان کی خدمت کرے اور انسان اچھے کام کر کے دکھائے، ولتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، بما کسبت ان کاموں کا جو اس نے کمائے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو تیسرے رکوع کے لیے میں نے کہا تھا کہ وجہ بتائی جائے گی انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، یہ تفصیلی احکام، تفصیلی دلائل آئے۔ گمراہی کا سبب صرف جہالت نہیں ہے، کئی مرتبہ آدمی علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اور علم کی گمراہی بڑی گمراہی ہے۔ جو سب سے پہلے کائنات میں گمراہ ہوا ابلیس، علم کے باوجود گمراہ ہوا۔ اللہ معاف کرے، علم کے باوجود آدمی کیوں گمراہ ہو جاتا ہے؟ ضد، بس ایک بات پکڑ لی کہ نہیں میں نے جب کہہ دیا، اور میرے مرید بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے فرما دیا، اب کون ہوتا ہے جو ہمارے فرمائے ہوئے کو بدل سکے؟ افرأیتا اسی مضمون کو، افا تو کیا، رأیتا آپ نے دیکھا، غور کیا، توجہ کی، اخبرنی مجھے بتا، یعنی عربی میں اس کا ترجمہ کرتے من کون؟ وہ آدمی، اتخذا جس نے بنایا، الہہ اپنا خدا، ہوا ہو اپنی خواہش کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جو کام کرنے کا اس کو دل کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ یہی میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر کہا گیا کہ ایک آدمی کو نماز کے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے، اور نماز سمجھو اس کی خواہش بن گئی ہے، اس سے زیادہ افضل اس کی نماز ہے جس کو دل نہیں لگتا ہے لیکن دل پر وہ پتھر رکھ کر کے پھر بھی نماز پڑھتا ہے۔ خواہش کے پیچھے چلنا، یہ کام کیوں کیا؟ بس میرا دل کر رہا تھا، بس میرا دل کر رہا تھا۔ من اتخذا آپ نے دیکھا، کبھی غور کیا، من اس آدمی پر، اتخذا جس نے بنایا، الہہ اپنا خدا، ہوا ہو اپنی خواہش کو، اللہم احفظنا اپنی خواہش کو خدا بنائیں۔ دین کا وہ کام مسئلہ جو ہماری مزاج کے مطابق بہت اچھا ہے، جو ہمارے مزاج کے نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی اور مطلب ہوگا اس کا۔ وَأَضَلَّهُ اور گمراہ کر دیا ہو اس آدمی کو، اللہ تعالیٰ نے، علی علم علم کے باوجود۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو اللہ سے اس کو حال بناؤ، تو مطلب اللہ نے جان کر کے اس کو گمراہ کیا، اللہ جانتا تھا کہ یہ عبادت بڑی کر رہا ہے مگر اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، بس خواہش کے پیچھے دوڑ رہا ہے، میرے حکموں کو نہیں مان رہا ہے۔ دوسرا معنی کہ اعلی علم کو ہو سے حال بناؤ، اب معنی کیا نکلا؟ اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو، اس کے باوجود کہ علم اس کے پاس علم تھا۔ چنانچہ کائنات میں سب سے پہلا جو گمراہ ہوا وہ علم کے باوجود گمراہ ہوا۔ تو علم کے باوجود کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ اور اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کی کانوں پر، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ اور ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ عَلَى بَصَرِهِ اس کی نگاہوں کے اوپر کیا ڈالتا ہے؟ غشاوہ
پردہ ڈال دیتا ہے. فمن یہدی تو کون ہدایت دے گا ہی اس کو من بعد اللہ کے بعد. افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ جب اللہ گمراہ کر دے کون ہدایت دے گا؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. پھر ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جو مکہ کے مشرک کہتے تھے. قالوا اور انہوں نے کہا ما هي نہیں ہے وہ، ہیا کا مرجع زندگی، الحیات یہ بھی آگے اس کا مرجع ہے. الا حیاتنا مگر ہماری زندگی، الدنیا یہی دنیاوی زندگی، نموت ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں. مطلب ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، یعنی ایک طبقہ مرتا ہے دوسرا زندہ ہو جاتا ہے. ہم مرتے ہیں، اولاد زندہ ہو گئی، اولاد مرے گی، پھر ہمارے پوتے زندہ ہوں گے، پوتے مریں گے، پھر پوتے زندہ ہوں گے. یوں دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. تو پھر نہ تو ہمیں کوئی زندہ کرتا ہے نہ مارتا ہے. وما یہلکنا نہیں ہلاک کرتا ہم کو کوئی الا الدہر مگر زمانہ. زمانے کا مطلب کہ بھئی جیسے ایک مشین ہے پرانی ہو گئی، اب ریٹائر ہو گئی تو اس کو پھینک دیا، خراب ہو گئی. اسی طرح بس آدمی ایک مشین ہے، 60-70 سال ہوئے ریٹائر ہوگا، بات ختم ہو گئی. تو یہ تو گردش زمانہ ہم کو مارتی ہے، کوئی اور مارنے والا نہیں. وما لهم بذلک من علم. انہوں نے بڑی تحقیق کی بات کی، تمہیں کیسے پتا چلا گردش زمانہ تم کو مارتی ہے؟ وما لهم نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس بارے میں من علم کوئی علم. انہم الا یظنون نہیں ہے وہ الا یظنون مگر اندازہ لگاتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور ایسے لوگوں کے سامنے جب تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا ہماری آیتیں بینات جو بالکل واضح ہوتی ہیں، ما کان حجتہم کان کی خبر مقدم ہے، زبر ہے اس پر نا، نہیں ہوتی ہے ان کی کوئی دلیل، نہیں ہوتی ہے ان کی بحث، نہیں ہوتا ہے ان کا کوئی جواب. الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ایتو بھی آبائنا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. جب بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آیتوں میں کیا بیان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. بس یہ فوراً کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میرے باپ کو زندہ کر کے دکھا. اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے میرے دادے کو زندہ کر کے دکھا. ارے قیامت کے دن زندہ کرنا ہے کہ ابھی زندہ کرنا ہے؟ قل آپ فرما دیجیے اللہ یحیی اللہ زندہ کرے گا تم کو ثم یمیت پھر موت دے گا تم کو ثم یجمع جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ تم کو زندہ کیا جس کو تم مانتے ہو، ثم یمیتکم پھر اس نے دوبارہ تم کو موت دی اس کو تم مانتے ہو. دو باتیں تم نے مان لی، تیسری بھی مانو ثم یجمع پھر وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ قیامت کے دن میں لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن یخسر المبطلون خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست. اب شرک کی وجہ بیان کرنے کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ شاہ مطلق قیامت برپا کرے گا. لیکن جب برپا ہوگی اس دن جب باطل پرست تھے جھوٹ پر چلنے والے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے. کیسے پڑیں گے؟ وَتَرَى اور تم دیکھے گا کُلَّ أُمَّةٍ ہر ایک جماعت کو جاسیتاً اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. گھٹنوں کے بل گرنا انتہائی ذلت کا منظر ہوتا ہے، اس لیے اس طرح گرایا گیا گھٹنوں کے بل ذلت کے ساتھ. کل امتن ہر ایک جماعت تدعا بلائی جائے گی الی کتابہا اس کے اعمال نامے کی طرف. آؤ اپنا ریکارڈ لو، آ جاؤ اور تم اپنا فیصلہ سن لو. الیوم تجزون آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اور یہ جو تمہارا ریکارڈ ہے تمہاری کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ ھذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے، ینطق بات کرتی علیکم تمہارے خلاف بالحق برحق یہ تمہارے خلاف ٹھیک ٹھیک بات کر رہی ہے. انا کننا نستنسخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کو اقرا کتابک تو کتاب کو پڑھ کر کے دیکھ. یہ کتاب پڑھی بھی جائے گی مگر یہ کتاب خود ہی بولے گی کس نے کیا کام کیا ہے. اس لیے پڑھا لکھا بھی پڑھے گا ان پڑھ بھی پڑھے گا. ہائے ہائے انا کننا نستنسخ بے شک ہم نستنسخ لکھوایا جا رہے تھے لکھواتے جاتے تھے ما کنتم تعملون جو تم کرتے جا رہے تھے سب ریکارڈ ہو رہا تھا. اب فیصلہ سنو. فاما اب پیچھے بھی گزرا اما کے معنی رہی بات ان لوگوں کی. اما
فَأَمَّا تو رہے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے فیدخلوہم تو داخل کرے گا ہم ان کو ربہم ان کا رب فی رحمتہ اپنی مہربانی میں ذالک هو الفوز المبین یہی تو بڑی کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی ان سے کہا جائے گا یہاں پوشیدہ ہے افا تو کیا لم تکن آیاتی نہیں تھی میری آیتیں تتلا تلاوت کی جاتی تھی علیکم تمہارے سامنے فاستکبرتم تو تم اکڑ جاتے تھے وکنتم قوما مجرمین اور تم تھے جرم کرنے والے لوگ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا تھا ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کون سا وعدہ کہ قیامت آئے گی اور پھر فیصلہ ہوگا وَالسَّاعَةُ اور قیامت ایسی ہے لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے قلتم تو تم جواب دیا کرتے تھے تم کہا کرتے تھے ما ندری ہم نہیں جانتے مساعت قیامت کیا بلا ہے ما ندری ہم نہیں جانتے مساعت کیا ہے قیامت ما کا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے نا مساعت کیا ہے کیا ہمیں تو نہیں پتا کیا بلا ہے قیامت ان نظن نہیں گمان کرتے ہم الا ظنا مگر گمان ہمیں تو ایک خیال سا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ایک دن سارے مر جائیں گے پتہ نہیں مریں گے نہیں مریں گے ہاں خیال سا آتا ہے ان نظن نہیں گمان کرتے ہم الا ظنا مگر ایک گمان مطلب ہمیں صرف ایک خیال سا آتا ہے کہ شاید ہو جائے وما نحن بمستيقنين مگر ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں بالکل نہیں قیامت آ جائے کیسے ہو جائے یار چل رہا ہے نظام چل رہا ہے چلتا رہے گا اسی طرح وبدا اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات ما عملوا ان کاموں کی برائیاں ما عملوا جو انہوں نے کیے تھے ہائے ہائے اس کے برے نتیجے ان کے سامنے آئے وحاق بہم اور گھیرے میں لے لے گی بہم ان کو کون ما کانوا به یستہزئون وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وقیل اور کہا جائے گا الیوم آج الیوم الف لام لگ جائے تو معنی آج اور الف لام کے بغیر ہو تو یوم کے معنی دن قیل کہا جائے گا الیوم آج ننسا ہم بھول جائیں گے تم کو بھلا دیں گے تم کو کما نسیتم جس طرح تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو تو بھول جانے کا مطلب کہ تم کو جہنم میں ڈالیں گے اور پھر تم چیختے رہو گے چلاؤ گے کوئی تمہاری چیخ و پکار کو سنے گا ہی نہیں ورنہ یہ اللہ تو بھولے گا نہیں معلوم تو ہے اس کو وماواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے لکم تمہارے لیے من ناصرین مدد کرنے والوں میں سے کوئی ذالکم یہ سزا کیوں ملی بھی انکم اس لیے کہ تم ایسے لوگ تھے اتخذتم بنایا تھا تم نے آیات اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق کرنے کا ذریعہ وغرتکم الحیات الدنیا وغرت اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تم کو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے فالیوم لا یخرجون تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے منہا اس سے اب جہنم میں ڈالنے کے بعد کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں ولا هم یستعتبون اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی لازمی منع کیا تھا میں نے ورنہ اصل مطلب کیا الرجوع الی ما یرضی اللہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر سکیں اور بعد نے ترجمہ کیا توبہ ان سے مطلوب نہیں ہوگی میں نے کہا آسان ترجمہ عوام کو یاد کرانے کے لیے ولا هم یستعتبون اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی فللہ الحمد اللہ اکبر تو ثابت ہوا اللہ ہی کے لیے الحمد تمام تعریفیں رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے ورب الارض اور زمین کا رب ہے رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے بڑائی ہے فی السماوات آسمانوں میں بھی والارض اور زمین میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ اور وہی تو غالب ہے الحکیم وہی تو حکمت والا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ اکبر آخری صورت آ گئی حامیم کی تو اس کا مطلب کہ